تھے مگر تاج الشریعہ کے قدموں میں جب آئے تو سراپا محبت بن گئے اور ان کے چہرے پر نورانی شعاعیں جو بکھری، نورانیت نے ان کے چہرے کا جو احاطہ کیا، ان کے چہرے پر جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سجی، تو کتنے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو عالمانہ وضاقتہ میں نظر آتے ہیں۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حضور تاج الشریعہ کی غلامی کی برکت ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ حضور تاج الشریعہ بے شمار علوم و فنون کا اترے مجموعہ تھے مگر فقہ و فتاوی میں ان کی شان بڑی بلند تھی، جس کا ذکر آپ نے ابھی مختصر سے وقت میں گرامی مرتبت حضرت مفتی شمشاد صاحب سے سماعت فرما لیا، اور دو کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا، دو اہم مسئلوں کے تعلق سے انہوں نے کچھ باتیں ذکر کی، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ حضور تاج الشریعہ نے ایسی تحقیق فرمائی کہ لولی لنگڑی تحقیق والے وہیں پر پڑے رہ گئے، کھڑے ہونے کی ان کے اندر ہمت آج تک نہیں ہو سکی۔ حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے ایک موقع پر ایک عالم نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے 5000 سے زیادہ فتاوی لکھے۔ ایک حاسد اور مبغض نے، نفرت کرنے والے نے، جو ظاہری طور پر محبت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس نے تبصرہ کیا کہ علماء ہو کر کے اسٹیج پر جھوٹ بولتے ہیں، کہاں 5000 فتویٰ تاج الشریعہ نے لکھا ہے، لیکن الحمدللہ میں ہی نہیں جتنے اہل علم اسٹیج پر تشریف فرما ہیں وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے نظر آئیں گے کہ 5000 نہیں، حضور تاج الشریعہ نے 10,000 سے بھی زیادہ فتاوی صادر کیے ہوں گے۔ تم نے ابھی جانا نہیں کہ حضور تاج الشریعہ فقہ و فتاوی کی کس عظیم منزل پر فائز تھے۔ میں غور کرتا تھا، اتفاق سے ابھی کچھ دیر پہلے گرامی مرتبت برادر محترم حضرت مفتی محمد عاشق حسین کشمیری صاحب نے ایک کتاب لا کر میرے ہاتھ میں دی۔ اس کتاب کا نام ہے حضور تاج الشریعہ کی فقہی مجالس، یہ کتاب ہے۔ میں نے اس کا ایک ورق پڑھا تو میں خوشی میں مچل اٹھا کہ 5000 سن کر کے کتنے لوگوں کا دل پریشان ہو گیا تھا کہ تاج الشریعہ نے 5000 کہاں سے فتویٰ لکھ دیا۔ لیکن میں نے جب اس کتاب کا پہلا ورق پڑھا تو میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے صرف 5000 نہیں، 6 سال کی مدت میں آپ نے سوال و جواب کے ذریعہ، وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعہ، موبائل کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، مجلس میں حاضر باشوں کے ذریعہ، کل 6 سال میں آپ نے 7000 سوالوں کا جواب عطا فرمایا، 7000 سوالوں کا جواب عطا فرمایا۔ اور فتاوی تاج الشریعہ غالباً اس کے سوا ہے، یہ مجلسی گفتگو ہوتی، علماء ہوتے، عوام ہوتے، جن میں ڈاکٹر بھی رہتے، انجینئر بھی ہوتے، پروفیسر بھی ہوتے، ہر دماغ اور مزاج کے لوگ ہوتے، اردو زبان میں بھی سوال کرتے، انگلش میں بھی سوال کرتے، عربی میں بھی ہو سکتا ہے کسی نے سوال کیا ہو۔ 6 سال تک یہ سلسلہ چلا اور اس درمیان حضور تاج الشریعہ نے 7000 سوالوں کا جواب عطا کیا ہے۔ اس طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں دیگر انفرادی خصوصیتوں کے ساتھ حضور تاج الشریعہ اس میں بھی خصوصیت رکھتے ہیں کہ آپ نے نجی مجلسوں میں 7000 سے زیادہ لوگوں کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، یہ حدیث ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی مرتبہ میں نے مطالعہ کیا، اور وہ بھی فتاوی رضویہ کی کسی جلد کا میں مطالعہ کر رہا تھا رمضان کی چھٹیوں میں۔ وہ حدیث پاک میری نظر سے گزری، میں خوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی محفل تھی کہ اے لوگو سنو، میرے نائب، میرے وارث علماء دین ہیں، میں نے اپنے وارثین اور اپنے نائبین اپنے علماء دین کو منتخب کیا ہے۔ اور آگے رسول پاک نے فرمایا، علماء حق وہ ہیں، علماء دین وہ ہیں
کہ جن کی ضرورت لوگوں کو اس دنیا میں بھی رہے گی اور اس دنیا میں بھی رہے گی. یہاں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے اور جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں کیسے علماء کے لوگ محتاج ہوں گے؟ دنیا میں محتاج ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، وضو کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے. آج بھی دیہات تو دیہات ہے، بہت سارے شہروں میں یہ رواج ہے کہ جب نماز جنازہ کے لیے صفیں لگتی ہیں، امام آگے بڑھتا ہے، پیچھے سے آواز دی جاتی ہے امام صاحب ذرا نیت بتا دیجئے، امام صاحب ذرا جنازے کا طریقہ بتا دیجئے. نماز جنازہ کے لیے بھی لوگ علماء کی رہنمائی کے محتاج ہیں. دنیا میں تو محتاج ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر یا رسول اللہ جنت میں علماء کے کیسے محتاج ہوں گے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب قدیر ہر جمعہ کو جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہر جمعہ کو جنتیوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا مانگو تم مجھ سے کیا مانگتے ہو، تم کیا چاہتے ہو. اب جنتیوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ رب سے کیا مانگیں، اللہ سے کیا سوال کریں. اس وقت علماء کی طرف دیکھیں گے، علماء دین آپ ہمیں بتائیے کہ ہم رب سے کیا مانگیں. تو دنیا میں تو لوگ علماء کے محتاج رہیں گے ہی، جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج نظر آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس تاج الشریعہ، علماء اہل سنت. حضور تاج الشریعہ نجی مجلسوں میں بالمشافہ سوال و جواب کے ذریعہ لوگوں کو شاد کام فرماتے. چنانچہ صرف 6 مہینے سوال و جواب کا جو سلسلہ چلا، اس میں کراچی سے بھی سوال، امریکہ سے بھی سوال ہے، یورپ سے بھی سوال ہے، افریقہ سے بھی سوال ہے، انڈیا کے لوگوں کے بھی سوالات ہیں. کبھی علماء سوال رکھتے، کبھی عوام سوال پیش کرتے. اس طرح سے جو 6 سال تک سلسلہ چلا، اس میں سے کل 6 مہینہ ریکارڈ سے، ٹیپ سے اس کو تحریر کی شکل میں منتقل کرنے کا کام علماء کرام کی ایک ٹیم نے کیا ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب دکھ رہی ہے، یہ حضور تاج الشریعہ کی انہی افادات کا مجموعہ ہے. ہر طرح کے سوالات ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نوری لیزا اور قدوری اور بہار شریعت کے سوال ہوتے، ہر طرح کے سوال ہوتے. کوئی حدیث کا سوال کرتا، کوئی فقہ کا سوال کرتا، کوئی منطق کا سوال کرتا، کوئی فلسفے کا سوال کرتا، کوئی معقولات کا سوال کرتا، کوئی علم نجوم کا سوال کرتا، کوئی علم حیات کا سوال کرتا. اور ایک ساتھ تاج الشریعہ کی تھی کہ سب کے لیے دریائے علم اپنا بہاتے نظر آتے تھے. حضور تاج الشریعہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، میں نے ضرورت سمجھی کہ وہی سوال اور جواب آپ کو سنا دوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نفع بخش ہو جائے. حضور تاج الشریعہ کی علمی افادات کا یہ مجموعہ میں جو ہی کھولا، ایک سوال اور جواب پر میری نظر پڑی. آپ کے لیے بھی بہت مفید ہوگی یہ باتیں. حضور تاج الشریعہ سے کسی نے پوچھا فجر کی پابندی کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل ارشاد فرمائے تاکہ نیند کھل جائے، وقت پر ہمیں بیدار ہونے کا موقع مل جائے، فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے. یہ بتائیے کون سا شرعی مسئلہ ہے؟ ارے آپ یہ پوچھئے کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کریں، قضا ہو جائے تو کیا کریں، تھوڑا وقت رہے تو کیا کریں، 2 منٹ کا ٹائم ہے، سورج نکلنے والا ہے، اب نیند کھلی اب کیا کریں. یہ تو فقہی مسئلہ ہوا. لیکن نیند کھل جائے، فجر کی نماز قضا نہ ہو، اس کے لیے کیا کریں؟ مگر واہ رے ایسا طبیب حاذق رب نے ہم کو عطا فرمایا تھا، جو بھی مریض آتا اس کے لیے دوائے کامل تاج الشریعہ دیتے نظر آتے. ارشاد فرماتے ہیں جب سائل نے یہ سوال کیا کہ فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے، فجر کی پابندی کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل ارشاد فرمائیں، تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں درود شریف کی کثرت کرے، آیت الکرسی سوتے وقت پڑھ لیا کرے اور سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ فجر کے وقت آنکھ کھلتی نظر آئے گی. سبحان اللہ. یہ تاج الشریعہ ہیں جو تصوف کا بھی درس دے رہے ہیں، تاج الشریعہ ہیں جو فقہ کا بھی درس دے رہے ہیں. کیوں نہ ہو، ان کی شان عالمانہ نے یہ ثابت کر دیا تم کو ہے زیبا قیادت سیدی اختر رضا. رب قدیر ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بڑی پیاری بات کہی حضرت علامہ آفتاب قاسم صاحب افریقی نے کہ
सबको कुछ कुछ दे दिया। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिका भी तो किस शान से। सन 1987 में मेरे उस्ताद गिरामी और मुझ जैसे हजारों नाकारा के उस्ताद और बहुत से काबिल लोगों के उस्ताद जो अपनी सादगी की बुनियाद पर आज पूरे हिंदुस्तान में पैकर इखलास माने जाते हैं, उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला जो जलवा फरमा हैं नबीर ताजुश शरिया के बगल में बैठे हुए हैं, आप उनका भी दीदार कर ले। हुजूर मुहद्दिस कबीर की शान तो बहुत बुलंद है, उनके जिक्र जमील का अगर वक्त आ जाए तो मैं समझता हूं कि 2-4 घंटे भी ना काफी हो जाएंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला मेरे तालिब इल्मी के जमाने में रौनाही से लेकर मुझे बरेली शरीफ हाजिर हुए। 25 सफर मंगल का दिन था, सन 1987 की ये बात है। और 1 घंटा तक आस्ताने ताजुश शरिया के सामने हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला मुझे और मेरे चंद दोस्तों को लेकर खड़े रहे, इस इंतजार में रहे कि अभी दरवाजा खुलता है और अभी गुलामी का पट्टा इनके गले में दिया जाता है। 1 घंटा इंतजार के बाद जब ताजुश शरिया की आमद का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, ऐसा लग रहा था कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान जब वो नूरुन अला नूर चेहरा देखा, ज़ियारत हुई, सामने बैठ करके मुरीद हो गया। ये करम है उस्ताद गिरामी मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला का कि उन्होंने मुझे इस तरह का गुलाम बनाया और इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का वैसा जाम पिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फख्र से कहता हूँ, बहुत सारी दरसगाहें हैं, बहुत सारी तालीम गाहें हैं, मगर हुब्बे रजा का जाम पिलाने का जो अंदाज हजरत उस्ताद गिरामी का है वो आपको खाल खाल नजर आएगा। आज भी अकीदत का आलम यह है कि जब अपनी दरसगाह से सफर पर निकलते हैं, जितने तुगरे सर के ऊपर लगे हुए हैं, आला हजरत के मजार के नक्शे लगे हुए हैं या आला हजरत अलमदद का तोगरा लगा हुआ है, एक एक को बोसा देते हैं, आंखों से लगाते हैं, आला हजरत या अलमदद का नारा लगाकर अपने कमरे से निकलते हैं। इस अकीदत ने हमें बता दिया कि इमाम अहमद रजा किसी मामूली जात का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया इस्लाम के मरजे अनाम का नाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त से हुजूर ताजुश शरिया गाहे बगाहे ज़ियारत की और फिर जब गुलामी में इस्तेहकाम आया तो इल्मी मजलिसों में बैठा, चंद बातें भी हजरत मुफ्ती शमशाद साहब ने जिक्र की, बहुत सारी बातें मेरे जहन में हैं। आप इस किताब को पढ़िए तब आपको अंदाजा होगा हुजूर ताजुश शरिया उम्मत मुस्लिमा की किस तरह से रहनुमाई फरमाते नजर आते हैं। अगर उन्होंने हम जैसों को नमाज दिया, जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया, तो वो तो लखते जिगर हैं, वो तो नूरे नजर हैं, वो तो जिगर के टुकड़े हैं। सबको नवाजा, उनको छोड़ दिया, ऐसा हो नहीं सकता। सब कुछ दे करके गए और कल देखिएगा जिस तरीके से मरजे अनाम की हैसियत से ताजुश शरिया जाने गए, इंशाअल्लाह उनके शहजादे अल्लामा अस्कद रजा की भी यही हैसियत दिखती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुश शरिया, शहजादे ताजुश शरिया। रब्बे कदीर हजरत के साए हुमायूं को तादेर सलामत रखे, आपके फैज़ बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्तगी में फलाह दारैन है, दामन से वाबस्ता रहिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे, वहां भी सुरखुरू रहेंगे। ये किताब हुजूर ताजुश शरिया की फिक़ही मजालिस, इसको मुरत्तब करने में चंद हजरात ने बड़ी जाफशानी दिखाई है। उनमें जानशीन हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अस्कद रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उनके अलावा हजरत जी माशाअल्लाह और हजरत मुफ्ती आशिक हुसैन कश्मीरी साहब, गुलाम कादिर रजवी बेंगलोर, अतीक अहमद हशमती साहब और इनके अलावा भी चंद हजरात ने मेहनत करके इसे नेट से उतारा और फिर इसे खूबसूरत किताब की शक्ल में
آپ کو دیکھنے کے لیے عطا کیا۔ یہ کتاب حضور تاج الشریعہ کی محفل میں ہونے والے سوالوں کے جواب پر مشتمل ہے۔ میں نے ایک جواب اس لیے سنا دیا کہ جن کو حضور تاج الشریعہ سے سچی عقیدت ہوگی وہ فجر میں اٹھنے والا وظیفہ یاد رکھنے کے لیے اس کتاب کو ضرور بطور تحفہ یہاں سے اگر ملے تو لے کر کے جائیں گے۔ حضور تاج الشریعہ کے علمی افادات کا ایک ذخیرہ ابھی موجود ہے اور اسے انشاءاللہ خوبصورت انداز میں قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ٹیم متحرک ہے وہ لاتی رہے گی۔ الحمدللہ جامعۃ الرضا کی یہ عظیم تعمیر جس کو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میں کیا کیا ذکر کروں۔ جس طرح میرے تاج الشریعہ حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر اور ان کی کوئی مثال ہندوستان میں نہیں، میں سمجھتا ہوں اس عمارت کی بھی مدارس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ الحمدللہ ایسا حسن اس کا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے قلوب کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ایک مرتبہ اسے دیکھ کر کے جب گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا، جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی مدرسے میں آیا ہوں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ہائی فائی گورنمنٹی بلڈنگ میں داخل ہو رہا ہوں جہاں اونچے قسم کے آفسز اور وہاں پہ دفاتر بنے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر کے میری طبیعت مچل گئی۔ آج بھی لوگ آ کر کے جب اسے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اساتذہ کرام کی جو ٹیم یہاں پر متحرک و فعال ہے، اسی ٹیم نے یہ سب کام انجام دیے ہیں۔ فتاوی تاج الشریعہ 4 جلدوں میں، اس کے علاوہ درس بخاری کا کام، اس کے علاوہ اور بھی کچھ علمی کام یکے بعد دیگر منظر عام پر آتے جا رہے ہیں۔ رب کائنات اس ادارے کو آسمان کی بلندی عطا فرمائے۔ اور یہ کتاب ابھی ایک اور میرے سامنے آئی، حضرت مولانا آفتاب قاسم صاحب جو افریقہ سے تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کی یہ کتاب یہ انگلش زبان میں ہے۔ اس میں بھی سوال و جواب کے انداز میں حضرت کے افادات موجود ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے 7000 سوالوں کے جواب محفلوں میں اسی طریقے سے دیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو جو اہتمام کے ساتھ بیٹھا کر کے سوال و جواب ہوتے تھے اس کی فہرست ہے، ورنہ میں خود جانتا ہوں کہ جب تاج الشریعہ ایئرپورٹ پر ہوتے علماء اکٹھا ہو جاتے، اسٹیشن ایئرپورٹ میں جو لوگ مسلمان سفر کرتے وہ آ کر کے چہرے کو دیکھتے، کون ہے یہ فلاں ہیں، فوراً ہاتھ باندھ کر کے آگے پہنچ جاتے، ذرا ایک سوال کرنا ہے۔ خود اس فقیر کا حال یہ ہے الحمدللہ کہ جب بھی مجھے موقع ملتا حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں میں فون کے ذریعہ یا ایسے کہیں اگر شرف زیارت حاصل ہوا تو فوراً میں کوئی نہ کوئی سوال رکھ دیتا، اور جب پہلے سے آنے کا پروگرام بنتا تو میں سوالات نوٹ کر لاتا کہ اپنے شیخ کریم سے میں ان کے علمی افاضے کو اپنے سینے میں محفوظ کروں گا۔ اور آج بھی الحمدللہ میرا طریقہ ہے حضور محدث کبیر نائب قاضی القضات فی الہند سے برابر میں استفادہ کرتا رہتا ہوں، ان کے علمی افادات سے محظوظ ہوتا رہتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر، اسٹیشنوں پر، گھروں میں چلتے پھرتے تاج الشریعہ سے جو لوگ سوال کرتے حضور تاج الشریعہ اس کا جواب دیتے نظر آتے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فہرست الگ ہوگی، وہ تو کہیں محفوظ بھی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو 5000 سن کر کے تعجب ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ انگلش میں ارشادات تاج الشریعہ کے نام سے حضرت مولانا آفتاب قاسم صاحب نے انگلش زبان میں سوال و جواب کو منتقل کیا ہے۔ آپ نے اس میں بھی تحریر فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ نے 7000 سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے۔ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کی پاچھیں کھل اٹھیں گی، خوشیوں سے مچل جائیں گے کہ رب قدیر نے حضور تاج الشریعہ کو کیسا دماغ عطا کیا تھا۔ یہ دماغ تھا کہ کمپیوٹر تھا جس میں جزیات فقہیہ محفوظ رہتے، عبارات فقہیہ محفوظ رہتی، اور آپ برملا اس کا جواب دیتے۔ ایک موقع پر میں نے تاج الشریعہ کا ایک مضمون ایک حاسد کو دے دیا، میں نے کہا اسے پڑھ لیجئے، مگر وہ اپنے حسد کا جلدی اظہار نہیں کرتا تھا، میں جانتا تھا مگر میں بھی نظر انداز کرتا تھا۔ میں نے حضور تاج الشریعہ کا ایک مضمون ان کو پڑھنے کے لیے دے دیا۔ 2 روز کے بعد مجھ سے وہ کہتے ہیں مولانا
कमाल इल्म इसी को कहते हैं जो रब ने ताजु शरिया को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और वही मजमून मैंने अपने उस्ताद गिरामी मुफ्ती शब्बीर हसन साहब किबला के पास भेज दिया। हुजूर ताजु शरिया ने फरमाया था मुफ्ती शब्बीर हसन साहब के पास उसे भेज दो। मैंने वो भेज दिया तो हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब किबला ने फरमाया फोन पर, मौलाना उस मजमून को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लिख तो रहे हैं ताजु शरिया मगर जबान और अंदाज मेरे सरकारे आला हजरत का नजर आता है। सुभान। और बात लंबी हो जाएगी और बेअदबी पे मत महमूल कीजिएगा। मेरे एक और उस्ताद जो हुजूर मुहद्दिसे कबीर के हम सबक रहे होंगे, अल्लामा अब्दुल्ला खां अजीजी अलैहि रहमा, वो मुझसे एक मर्तबा फरमाने लगे, मौलाना बुरा मत मानिएगा, मैं तौहीन की नियत से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इससे बेहतर कोई लफ्ज मुझे मिल नहीं रहा है कि मैं ताजु शरिया की शख्सियत को उजागर करने के लिए इससे बेहतर कोई लफ्ज बोल सकूं। बुरा मत मानिएगा, बेअदबी पे मत महमूल कीजिएगा। मैंने कहा हजरत बताएं, तो फरमाया ताजु शरिया के बारे में अल्लामा अब्दुल्ला साहब ने, सुनिए मौलाना, मेरा तजुर्बा यह है कि जमाते अहले सुन्नत के हीरो का नाम ताजु शरिया है। जो दिलों पर हुकूमत करे वो ताजु शरिया, जो इल्म के मैदान में दौड़ता हुआ नजर आए वो ताजु शरिया, जो शेख तरीकत नहीं, अभी जुमला आपका किसी ने सुना होगा, इस जमाने के पीरे पीरा थे ताजु शरिया, इस जमाने के शेखुल मशाइख थे ताजु शरिया। उन्होंने अपने इल्मी इफादात से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महजूद किया। आप भी इस किताब के जरिया अपने इल्मी जखीरे में इजाफा करें। बात लंबी हो गई। हजरत साहबजादे गिरामी कद्र काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हुज़ूर अल्लामा असद रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेबे सज्जदा आस्ताने हुज़ूर ताजु शरिया हजरत ग़ियासे मिल्लत हजरत सलीमे मिल्लत काज़ी गुजरात, ये सादाते किराम, ये उलमाए किराम, ये स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म से भरा हुआ है। मेरी बेसात नहीं कि मैं इन सब किताबों का तारुफ कराने के लिए आपके सामने खड़ा रहूं। हजरत मुफ्ती आशिफ हुसैन साहब का हुक्म हुआ कि इन किताबों का इजरा कर दिया जाए, इसलिए मैं हाजिर हुआ। ये किताब है, इसका नाम है महफिल अंजुम में अख्तर। ये एक किताब है। जब हुजूर ताजु शरिया का विसाल हुआ, दुनिया भर से मशाइख, उलमा, सादात, अवाम, खवास, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सरबराहाने ममलकत, हर तबके के लोगों ने अपने गम का इजहार किया। उस गम के इजहारिये को, आंसुओं के उन कतरात को जनाब अतीकुर रहमान रिजवी साहब ने मुरत्तब कर दिया है। इसमें वो ताज़ियत नामे हैं जो दुनिया भर से हुजूर ताजु शरिया के विसाल के मौके पर अखबारों में छपे, रिसालों में छपे, हजरत अल्लामा असद रजा साहब क़िबला की खिदमत में आए, लोगों ने अपने तौर पर छापे, उनका मजमुआ है। इसका नाम है महफिल अंजुम में अख्तर। इससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि हुजूर ताजु शरिया कैसी बैनुल अक़वामी शख्सियत का नाम है। मैं समझता हूँ इस दौर की सबसे इनकलाबी शख्सियत का नाम ताजु शरिया है, जिन्होंने कई जिहत से इनकलाब पैदा किया है। आप इस किताब को भी पढ़ें, इंशाअल्लाह हुजूर ताजु शरिया की अकीदत के गुलदस्ते आपकी निगाहों के सामने होंगे। और ये किताब, इसका नाम हयात ताजु शरिया के ताबिंदा नुकूश, ये मुहिब मोहतरम जवां साल आलिम मुतहरिक फ़आल जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुफ्ती मोहम्मद जुल्फ़कार खान नईमी ककरालवी, जो उत्तराखंड की नूरी दारुल इफ्ता में खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। कई जिहतों से हुजूर ताजु शरिया की हयात व खिदमात के हवाले से उन्होंने ये शानदार गुलदस्ता पेश किया है। रब ताला इसे कबूल फरमाए और हुजूर ताजु शरिया के फैजान से इन्हें माला माल फरमाए। उसके अलावा ये किताब भी उन्हीं की है। इसका नाम है अल फ़ुयूज़ातुन नबविया फिल फतावल हनफिया मारूब फतावा उत्तराखंड। शेर तो आप हजरात सुनते ही रहते हैं, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। सच्ची बात यही है
کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کچھ لوگ کہنے لگے یہ کون سی بات رہی, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کہاں کہاں رضا ہیں, کہاں کہاں رضا والے ہیں, مگر ان سارے حاسدوں کے منہ میں خاک ڈالنے کا کام تاج الشریعہ کر گئے, اور جنازے نے یہ دکھا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اتراکھنڈ میں رہ کر کے وہ جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, فقہ و فتاوی سے ان کا گہرا تعلق ہے. یہ فتاوی اتراکھنڈ کے نام سے انہوں نے کتاب کا ایک مجموعہ, شاندار مجموعہ, جس میں حضرت استاد گرامی مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ کی مبارک تقریر بھی موجود ہے, تائید ہے. یہ فتوے کی کتاب ہے, یہ بھی آپ اسٹال سے لے کر جائیں. اور یہ سب ہم سمجھتے ہیں فیضان تاج الشریعہ ہے, اس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے تو گویا فیضان تاج الشریعہ لے کر جا رہے ہیں. رب تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ان بزرگوں سے وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.